بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک انڈے کے اوپر سورہ قریش پڑھنے کے معجزات اور جو فائدے ملتے ہیں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ ایک انڈے پر یہ سورہ قریش کا یہ عمل کرنے سے جسم میں جیسی بھی کوئی بیماری ہوگی ختم ہو جائے گی۔ رزق کا مسئلہ ہو، جادو سائے کا مسئلہ ہو، کوئی بھی دنیاوی پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، وہ سب کچھ اس عمل کی برکت سے حل ہو جائے گا۔ آج کا یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ اس عمل کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ ایسے فائدے بھی آپ کو بتاؤں گا، ایسے معجزات بھی آپ کو بتاؤں گا، ایسے سچے واقعات بھی ہیں جو لوگ سورہ قریش کی تلاوت کرنے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کتنی کرامات اس عمل کی برکت سے ملی ہیں، کتنے فائدے اس عمل کی برکت سے حاصل ہوئے ہیں۔ سورہ قریش کی برکت سے، اور سورہ قریش قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک ایک بابرکت کتاب ہے۔ اس کا پڑھنا، اس کا تلاوت کرنا ہمارے سب کے لیے باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے۔ پورے کا پورا قرآن پاک انسان کی بہتری کے لیے، انسان کے مسائل کے لیے، انسان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے نازل فرمایا گیا ہے۔ قرآن پاک میں کچھ ایسی صورتیں ہیں جن کو پڑھ کر، جن کی تلاوت کر کے ہم کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، جادو کے اثرات سے ہم بچ سکتے ہیں، رزق میں برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ ان صورتوں کے ساتھ کئی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ کوئی صورت کسی خاص حاجت کے لیے پڑھتے ہیں، کوئی کسی مقصد کے لیے خاص ہوتی ہے، کوئی جادو کے لیے، کوئی صورت نظر بد کے لیے، کوئی صورت کسی پریشانی کی صورت میں پڑھیں تو پریشانی دور ہو جاتی ہے، کوئی رزق حاصل کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، کوئی صورت تو مال و دولت حاصل کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، کوئی تو خاص کسی کام سے رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور کوئی صورت بیماری سے نجات پانے کے لیے پڑھی جاتی ہے، جیسے سورہ فلق ہے، جیسے سورہ ناس ہے، سورہ کوثر ہے، سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، اور دیگر بہت سی صورتیں ہیں۔ طرح طرح کی پریشانیوں کے لیے، طرح طرح کے مسائل اور حاجتوں کے لیے، مقاصد کے لیے، رزق روزی کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ تو محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اسی طرح سورہ قریش جس کا عمل میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے جس میں اتنی برکت رکھی گئی ہے، جس میں اتنی طاقت رکھی گئی ہے کہ اگر آپ اس سورہ مبارکہ کو ایک بار پڑھ لیں گے کھانا کھانے سے پہلے، تو اگر کھانے میں زہر بھی ملا ہوگا تو وہ بھی اثر نہیں کرے گا، وہ کھانا ہمارے لیے بیماری نہیں بنے گا بلکہ صحت بنے گا۔ اس قدر طاقت اور برکت ہے اس سورہ قریش میں کہ لوگوں نے اس کے بڑے بڑے واقعات، معجزات اور کرامات خود سنائی ہیں۔ جو بھی اس کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ عز و جل راتوں رات اس کی تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے، اس کے مقدر کھل جاتے ہیں، اس کی برکت سے بہت کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے، ایک دن ہمارے شہر میں بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی اور سڑکوں پر پانی جمع تھا۔ میں اپنی گاڑی میں تھا، ایک روڈ سے گزر رہا تھا جہاں پانی بہت زیادہ جمع تھا۔ اسی دوران میری گاڑی پانی میں پھنس کر بند ہو گئی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں گا۔ وہ صاحب کہنے لگے، میں نے فوراً سورہ قریش کو پڑھنا شروع کیا۔ کہتے ہیں ابھی ایک ہی بار میں نے سورہ قریش کو پڑھا تھا، گاڑی کو میں نے سلف مارا، گاڑی سٹارٹ ہو کر فوراً پانی سے نکل گئی۔ ایک صاحب کہنے لگے،
کہ گھر کی لائٹ خراب ہو گئی تھی، وہ کہتے ہیں میں نے سورہ قریش پڑھ کر بجلی کے میٹر کے اوپر پھونک مار دی تو ان کی لائٹ ٹھیک ہو گئی۔ ایک شخص کو معدے کی تکلیف تھی، معدے میں تذابیت تھی، گیس تھی، وہ کہتے ہیں میں نے کھانے کے بعد 3 بار سورہ قریش کو پڑھنا شروع کیا تو میرا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرا یہ آزمایا ہوا بھی سچا واقعہ ہے کہ پیٹ کا مسئلہ ہو، معدے کا مسئلہ ہو، گیس کا مسئلہ ہو تو کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد میں سورہ قریش کو پڑھ لیں تو کبھی بھی دوبارہ یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ عمل تو بظاہر بہت چھوٹا سا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، لیکن اس کو ہر کام میں آزمودہ پایا گیا ہے۔ بہت سے لوگ اس عمل سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ بس ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، جس کو یقین کامل ہو گیا، جس کو یقین کامل مل گیا، اسے سب کچھ مل گیا۔ ہمیں پختہ یقین نہیں ہوتا، ہم پختہ ارادہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارے وظائف بھی اثر نہیں کرتے، پھر ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں پھنس کر رہ چکے ہوتے ہیں، ہمارے مسائل بھی حل نہیں ہوتے، کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی بندے کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے۔ جیسا بندے کا گمان ہوتا ہے ویسا ہی اللہ تبارک و تعالی معاملہ فرماتا ہے۔ اگر ہمارا یقین پختہ نہیں ہوگا تو پھر معاملہ بھی ویسے ہی ہوگا۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر یقین رکھیں گے، یقین کامل کے ساتھ کوئی بھی اثر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ میرے وہ تمام بھائی، میری بہنیں، دوست، احباب جن کو کوئی بیماری لگ گئی ہے، جن کے رزق میں کمی ہو گئی ہے، جن کے کاروبار کو نظر لگ چکی ہے، جن کے کام میں برکت ہی پیدا نہیں ہو رہی ہے، اور جو میرے بھائی چاہتے ہیں کہ میرے ہر کام میں آسانی پیدا ہو جائے، تو ایک انڈا لے کر یہ عمل کر لیں، بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق میں برکت ہوگی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، حاجتیں آپ کی پوری ہو جائیں گی، آپ کے مقاصد میں آپ کو کامیابی ملے گی، کاروبار میں ترقی ملے گی، عزتیں ملیں گی، کیونکہ اس رب کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جب بندہ پختہ ارادہ کر لیتا ہے، پاک اور صاف نیت رکھ کر کوئی بھی عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مدد کرتی ہے۔ یقین مانے کبھی بھی دولت کی کمی نہیں ہوگی، لہٰذا جو بھی میرا بھائی، میری بہن غریب ہے، تنگ دست ہے، قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، بے روزگار، بے سہارا ہے، بیماریاں جان نہیں چھوڑ رہی، جادو، نظر بد کے مسائل میں گرا ہوا ہے، اس کو چاہیے وہ یہ عمل ضرور کر لے، خود بھی یہ عمل کریں، اپنے دوست احباب، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ چند ہی دنوں میں آپ کے حالات بدلیں گے، غریبی ایسے دور ہوگی جیسے آپ کبھی غریب تھے ہی نہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ سے گزارش کرتا چلوں، 5 وقت کی نماز ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہمیں 5 جگانہ نماز ضرور پڑھنی چاہیے، تلاوت قرآن پاک کرنی چاہیے، اور استغفار کی کثرت بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل نماز پڑھنے سے، تلاوت قرآن پاک کرنے سے، استغفار کی کثرت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی غموں سے آزادی فرما دے گا، پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے گا، بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ تو محترم دوستو، آج کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، آپ نے ایک انڈا لے لینا ہے،
محترم دوستو، نظر بد ہے، جادو ٹونا ہے، سایہ ہے، بیماری جان نہیں چھوڑ رہی، ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا ہے، اور کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی روزی کے اوپر کسی نے جادو کروا دیا ہے، نظر لگ گئی ہے، تو محترم دوستو ایک انڈا لے لیں۔ ایک انڈا لے کر آپ نے اس کے اوپر 41 بار سورہ قریش کو پڑھنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پہلے بھی 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 41 بار سورہ قریش کو پڑھیں۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ضرور پڑھنی ہے۔ پھر جب 41 بار سورہ قریش مکمل ہو جائے، پھر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر محترم دوستو اس انڈے کے اوپر اور اس شخص کے اوپر پھونک مار دیں جس کے لیے یہ عمل خود کر رہے ہیں، یا پھر وہ شخص اپنے لیے کر رہا ہے تو اپنے اوپر بھی پھونک مار لے، انڈے کے اوپر بھی پھونک مار لیں، دم کر دیں۔ اور محترم دوستو اس انڈے کو اپنے سر کے اوپر سے یا جس کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں اس کے اوپر سے 21 بار آپ نے گھمانا ہے۔ 21 بار سر کے اوپر سے گھمانا ہے، 21 پھیرے اس کو دینے ہیں۔ اس کے بعد اس انڈے کو توے کے اوپر رکھ دینا ہے، نیچے آگ لگا دینی ہے، گرم توے کے اوپر رکھنا ہے اور انڈے کے اوپر کوئی برتن وغیرہ رکھ لینا ہے۔ تو محترم دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب توا گرم ہوگا، یہ انڈا اس کے اوپر رکھا ہوا ہوگا، محترم دوستو اگر وہ انڈا پھٹ جاتا ہے تو نظر بد ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ عز و جل بیماری کا اثر ختم ہو جائے گا، چند ہی دنوں میں بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ جو بھی مسئلہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے گا۔ جب بھی کبھی زندگی میں نظر بد کا مسئلہ ہو، بیماری کا مسئلہ ہو اور بیماری جان نہ چھوڑ رہی ہو تو یہ عمل دوبارہ کر سکتے ہیں۔ تو محترم دوستو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل کاروبار آپ کا کھل جائے گا، نظر بد جو لگی ہوئی ہوگی کاروبار کو، رزق کو، وہ انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گی۔ میرا رب اس کی برکت سے رزق کی برسات فرمائے گا۔ اور محترم دوستو یہ عمل کرنے کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو سورہ قریش کو پڑھتے رہنا ہے۔ پھر دیکھیے گا آپ کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ جس مقصد اور حاجت کے لیے دعا کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی حاجتوں کو بھی پورا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی مقاصد میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کی دعاؤں کو میرا رب شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔